بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم تمام تر پاکستانیوں کو ماہ رمضان المبارک کی بہت مبارکباد. آج سے کچھ دیر پہلے یہ اعلان ہوا ہے ایک پریس کانفرنس میں رویت ہلال کمیٹی کی. جب کانفرنس میں ذرا تاخیر ہو گئی تھی تب ایک تاثر بن رہا تھا کہ شاید کل پہلا روزہ نہیں ہوگا. پہلا روزہ ہو گیا ہے. ہم بڑے اس اعلان کے ساتھ ہی جب ہم متحرک ہو گئے ہیں چونکہ اب سے تقریباً 2 گھنٹے بعد انشاءاللہ صبح 1:50 پر شان رمضان 2023 کی پہلی شان سحر ہوگی انشاءاللہ. تو رمضان کی آپ سب کو بہت مبارکباد. ہم سب کو پلیز آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ اس ماہ کو ہم سب کے لیے بہت حقیقی معنی مبارک کرے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز. اور آپ سے 2:50 بعد ہوگی ملاقات. وطن عزیز میں اب سے کچھ دیر پہلے ایک اور بڑی پیش رفت ہوئی ہے, اور وہ پیش رفت کیا ہے؟ وہ یہ 30 اپریل کو پنجاب میں الیکشن ہونے تھے. اب سے کچھ دیر پہلے الیکشن کرانے کا جو مجاز ادارہ ہے پاکستان میں جسے الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتے ہیں, اس نے یہ آرڈر جاری کیا. ہم یہ آرڈر ہی پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں رویت ہلال کمیٹی کی پریس کانفرنس آ گئی اور میں نے اس آرڈر کو ادھورا چھوڑ دیا. تو یہ 8 صفحات کا آرڈر ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا. خلاصہ اس کا یہ, پہلے انہوں نے پوری ہسٹری بتائی ہے کہ جناب یہ ہوا اس تاریخ کو پنجاب کا ہاؤس ڈیزالو ہوا, پھر جناب ہم نے گورنر سے پوچھا, گورنر نے یہ کہا, پھر سپریم کورٹ نے ایکشن لیا, وہ سارا ہسٹری بتائی ہے. 12 قصہ مختصر کیا ہے, کرکس میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے, انہوں نے لکھا ہے Under the circumstances conveyed by the law enforcement agencies, Ministry of Finance, Ministry of Defense, Ministry of Interior and Chief Secretary Punjab, the Commission convened meetings on 20th, 21st and 22nd of March in ECP Secretariat to deliberate extensively on the matter of general elections in Punjab. Election Commission of Pakistan نے ان متعلقہ اداروں کے ساتھ ان تاریخوں میں میٹنگ کی الیکشنز کے حوالے سے. اور جب میں اس کو خلاصہ پڑھ دیتا ہوں کہ کمیشن نے تمام تر رپورٹس کو کنسیڈر کرنے کے بعد اور تمام تر وہ مٹیریل جو کمیشن کے سامنے لایا گیا ان اداروں کی جانب سے, کمیشن اس کنکلوژن پر پہنچا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کمیشن ایک آنیسٹ, جسٹ اور فیئر اور پیسفل الیکشن کروا سکے. اس لیے فلاں جو آرٹیکلز ہیں اور پی ڈی ایل ہے اور یہ اور وہ ہے, اس کے تحت کمیشن نے وڈرا کر لیا ہے اپنا الیکشن پروگرام جو کہ جاری کیا تھا الیکشن کمیشن نے, جس کے تحت 30 مارچ کو الیکشن ہونا تھا. وہ کمیشن نے 30 اپریل کو 30 مارچ کو جو 8 مارچ کو جاری کیا تھا اور الیکشن ہونا تھا اس کے تحت 30 اپریل کو وہ کمیشن نے کر لیا ہے وتھڈرا. اور اب جو ہے وہ فریش شیڈیول جو ہے وہ ایشو کیا جائے گا. اور اب الیکشن ہوں گے 8 اکتوبر کو, یعنی کہ اپریل سے مئی, جون, جولائی, اگست, ستمبر, اکتوبر, تقریباً 5 مہینے کا ڈیلے کر دیا ہے الیکشن میں. کیا ہے سارے کا سارا معاملہ؟ اعتزاز احسن صاحب سے قانونی رائے جانتے ہیں ایز اے لیگل ایکسپرٹ. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. رمضان کی بہت بہت مبارکباد اعتزاز احسن صاحب. سر یہ میں آپ سے دوسرا سوال کروں گا کہ آپ انٹینٹ کیا دیکھتے ہیں اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اور یہ سارا کچھ, لیکن یہ جو انہوں نے بتایا ہے اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو متعلقہ آرٹیکلز پڑھ کے بتا دوں گا کہ انہوں نے کن آرٹیکلز کا حوالہ دیا ہے. لیکن بہرحال الیکشن کمیشن آف پاکستان اس بنیاد پر لیگلی یہ کر سکتے ہیں آپ کے خیال میں جو انہوں نے کیا کہ صاحب ان وجوہات کی بنا پر ہم الیکشن نہیں کرا سکتے, 5 مہینے ڈیلے ہے پنجاب کا الیکشن؟ یہ subversion of the constitution. اچھا, This amounts to subversion of the constitution. ہاں آپ ایک ہی بات لے لیں, پہلے 90 دن میں یہ الیکشن نہیں کراتے. صحیح. یہ لگتا ہے کہ کوئی 150 دن بعد شاید یا 250 دن بعد کرا رہے ہیں. 90 دن کے علاوہ جو اضافی انہوں نے ڈال دیا ہے 30 اپریل سے کوئی 6 مہینے اور. اب یہ اس کا مطلب ہے یہ 6 مہینے یا 8 مہینے کو بہروپیے بیٹھے رہیں گے چیف منسٹر بن کے. چیف منسٹر جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہے, جس کے خود بہت محدود اختیارات ہیں, اس کے بہت محدود. سپریم کورٹ نے خواجہ آصف کے کیس میں اور نعمت اللہ خان کے کیس میں بہت محدود اختیارات رکھے ہیں چیف کیئر ٹیکر کو. وہ حکومت چلا ہی نہیں سکتے اگر دیکھا جائے, نہ پوسٹنگ, نہ ٹرانسفر, نہ کوئی بڑا فائنینشیل نیا پروجیکٹ, نہ کوئی. یہ کیئر ٹیکر منسٹر جو گورنمنٹ ہے وہ سیٹ وارمر ہے. صحیح ہے کہ کرسی کو گرم رکھو اصلی مالک کے لیے. اصلی مالک کون ہے؟ جو الیکٹ ہو کے آئے گا اور باقاعدہ الیکشن سے ہو کے وہ نامینیٹڈ نہیں ہوگا. یہ نامینیٹڈ لوگ ہیں
صحیح. اور اب آپ کہہ رہے ہیں وہی بیٹھے رہیں گے اس کے نتیجے میں. تو سر یہ چیلنجیبل ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ آرڈر الیکشن کمیشن؟ بالکل بالکل. اور سپریم کورٹ نے اگر مطلب ہے آئین کا کچھ بھرم رکھنا ہے تو سپریم کورٹ اس سے سختی سے نوٹس بھی لے گی اور جرمانہ بھی کرے گی چیف الیکشن کمشنر کو میرے خیال میں. اور سر اگر وہ یہ کہے کہ سر ہم کیا کریں, ہم مجاز اتھارٹی تو ہیں لیکن ان اداروں متعلقہ اداروں کی معاونت کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے, اور تمام اداروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم نہیں تعاون کر سکتے اور حالات ایسے ہیں فلاں فلاں, اگر چیف الیکشن کمشنر یہ کہیں عدالت میں تو پھر اگلا منظر ممکنہ منظرنامہ کیا ہوگا؟ یہ سب لنگڑے بہانے ہیں, سب لنگڑے بہانے ہیں. ان میں سے کوئی ایک بھی بہانہ ٹھیک نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. جی جی. آرٹیکل 220 کے تحت ہر شخص پاکستان میں, ہر شخص جس علاقے میں الیکشن ہو رہا ہو پابند ہے الیکشن کمشنر کی بات ماننے کا. اور انڈر آرٹیکل 190 جو الیکشن کمشنر ہے وہ اپنے تئیں پابند ہے, اور باقی سب بھی سپریم کورٹ کے حکم کے ماننے پر اور اس پہ عمل کرنے کا. اس سے کوئی فرار ہی نہیں, یہ کانسٹیٹیوشن کہتی ہے. اب یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے یہ کہتا ہے کہ جی وہ فوج نفری دینے کو تیار نہیں ہے. صحیح ہے. وہ کہتا ہے رینجر انٹیریئر منسٹر اور انٹیریئر منسٹری رینجر دینے کو تیار نہیں, فائنانس منسٹری پیسہ دینے کو تیار, باقی منسٹری عملہ دینے کو تیار نہیں. یعنی ایک ایگزیکٹو گورنمنٹ ایک دفعہ آ جائے, ایک دفعہ میں بن جاؤں پرائم منسٹر یا چیف منسٹر, تو پھر میں جو مجھے کہے کہ یہ الیکشن کے لیے الیکشن ہونے ہیں اور الیکشن کے لیے یہ ضرورت ہے, میں کہوں میں نہیں دوں گا. صحیح. فائنانس کہہ دے کہ میں نہیں دوں گا, یعنی وہ پچھلا ہی سسٹم چلتا رہے. یہ غاصب ہے, یہ یوزرپر ہوں گے, اور غاصب کی آپ کو سزا معلوم ہے کیا ہے؟ جو اگر کوئی ہائی کانسٹیٹیوشنل آفس غصب کرے, بغور اس پہ بیٹھے, دھوکے سے اس پہ بیٹھے, وہ اس کی کیا سزا ہے؟ آرٹیکل 6 ہے اس پہ. آرٹیکل 6, بالکل آرٹیکل 6. تو یہ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہوں گے تمام وہ بیروپی. تو سر آپ کو یعنی کہ لگ رہا ہے اعتزاز صاحب کہ یہ نہ صرف آپ کے خیال میں کہ نہ صرف کہ عدالت میں چیلنج ہوگا پاکستان کی سب سے بڑی, بلکہ وہ اڑا دے گی اس کو اور کہے گی کہ صاحب یہ ifs and buts نہیں, ہم کراؤ الیکشن 30 تاریخ کو. آپ کے خیال میں یہ ہوگا؟ دیکھ, سپریم کورٹ کے تمام ججز جو بھی بیٹھیں گے اس بینچ پہ ان کے لیے یہ منیر مومنٹ ہوگا. ہائی کورٹ کی منیر مومنٹ. منیر مومنٹ سے کیا مراد ہے؟ جی جی, مراد یہ ہے کہ کیا نسل در نسل آج چوتھی کے 5ویں نسل ہے جو چیف جسٹس منیر کو یاد کرتی ہے فار ڈیسیژن ان دی حمید الدین خان کیس. یہ منیر یا یہ عمر عطا بندیال کا مومنٹ ہے کہ ایک نئی روایت نئے نام سے جانی جائے کہ یہ عمر عطا بندیال نے یہ کیا تھا, منیر نہیں بنا تھا. یہ ججز جو اس کو انڈورس کریں گے ان کو نسلیں یاد رکھیں گی ایز منیر, جسٹس منیر. یہ ان کے لیے لمحہ فکری ہے. either going to be منیر مومنٹ اور بندیال مومنٹ. اعتزاز آپ کے سر آخری سوال, آپ اپنی وہ پولیٹیکل ذرا کیپ آن کر لیں لیگل والی. جی 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 سر. میں یہ عرض کر دوں کہ مجھے بہت اعتماد ہے, کانفیڈنس ہے کہ سپریم کورٹ اس کو اسٹرائک ڈاؤن بھی کرے گی, سپریم کورٹ کاسٹ اور جرمانہ بھی ڈالے گی چیف الیکشن کمشنر پہ, اور سپریم کورٹ اسی شیڈیول کو بحال کرائے گی جو اس کے فیصلے کے ذریعے نکلتا ہے. اور اعتراض صاحب آخری سوال, آپ کی سیاسی وابستگی ظاہر پیپلز پارٹی سے, آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کی جماعت اس فیصلے کی اپنے طور پر مخالفت کرے گی ان کے جو ڈیموکریٹک کریڈینشلز ہیں اس حوالے سے کہ نہیں صاحب یہ الیکشنز کا التوا تو نہیں ہونا چاہیے, اور 90 دن کے اندر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہوگا اس پہ؟ یہ دیکھیں ابھی تو یہ آج آیا ہے نا فیصلہ, جی کچھ دیر پہلے ہی. ہاں, تو اس پہ انشاءاللہ جو فیصلہ ہوگا ٹھیک ہی فیصلہ ہوگا. پیپلز پارٹی آئین کی خلاف ورزی, اس قسم کی خلاف ورزی, دی ریپ آف دی کانسٹیٹیوشن تو کے حق میں نہیں ہوگی. آئی ڈونٹ تھنک سو. اور ابھی اس کا دیکھیں گے. تھینک یو سر, بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اعتزاز صاحب کوشش کیجیے رضوان قاہرہ صاحب کو بھی لے سکیں یا فیصل کریم کنڈی صاحب کو, تاکہ ذرا پیپلز پارٹی کا اوپینین آئے اس پہ. میرے ساتھ دو معزز بہت ہی سینئر ہمارے
صحافی اور تجزیہ کار جناب ارشاد بھٹی صاحب اور جناب محمد مالک صاحب ہیں. دیگر مہمان بھی جوائن کرتے رہیں گے اس ڈیولپمنٹ میں. میں دونوں کا بہت شکر گزار ہوں, دونوں کو ماہ رمضان کی بہت بہت مبارکباد بھی. سر محمد مالک صاحب, اب سے کچھ دنوں پہلے تک یہ تجزیے ہو رہے تھے کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی لگ رہا ہے کہ الیکشن 30 تاریخ کو کیسے آگے بڑھے گا, کیا ہوگا. آج وہ پتہ لگا کہ جی ایسے آگے بڑھے گا, جی کہہ دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. لیکن میرا اس پہ اگلا سوال ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ یار یہ اتنا واضح سب کچھ لکھا ہوا ہے عدالت میں, یہ آئین میں, نیشنل اسمبلی کے الیکشن میں تو پھر بھی اف بٹ فائنینشیل ایمرجنسی فلاں فلاں کر کے کوئی رستہ نکلتا ہے, اس میں تو نکلتا ہی نہیں ہے. تو پر عدالت بیٹھی اڑا دے گی, آگے کیسے بڑھائیں گے. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تو آج یہ کہہ دیا جو کہہ دیا, تو سب نے سن بھی لیا. آپ کو لگتا ہے ایسا ہو پائے گا یا آپ کے خیال میں نہیں اڑ جائے گا, عدالت سے کروانے پڑیں گے 30 کو الیکشنز؟ وسیم, میں کافی دنوں سے بات کہہ رہا تھا کہ یہ ایسے ہی ہوگا. اور میں پروگرامز آن ایئر تھا, مجھے بڑے دوست مذاق کرتے تھے یار تم مارشل لا لگوانا چاہتے تھے. میں کہتا مارشل لا لگوانے کی بات نہیں ہے, جو حالات جو گیم ہو رہی ہے نظر آ رہی ہے. دیکھیں جو ابھی بات کر رہے تھے نا اعتزاز صاحب, یہ تو وہ بات ہے جو قانونی بات ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ گورنمنٹ کے لوگوں کو اس بات کا نہیں پتا, ان کو نہیں پتا کہ کورٹ کرے گی, ان کو نہیں اندازہ کہ کورٹ اس میں آئے گی اور بلائے گی اور کہے گی نہیں یہ آئین یہ کہتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہوا تھا کہ ہم نے اب سپریم کورٹ سے اس بات پہ کلیش کر لینا. اور کچھ دن پہلے میں نے اپنے پروگرام میں کہا کہ ایک سٹنگ فیڈرل منسٹر نے مجھے کہا, جب میں نے یہی بات کی آپ کی والی, کہ یار کیسے نہیں ہوگا. انہوں نے کہا میں کہا سپریم کورٹ ٹانگ دے گی. تو انہوں نے مجھے کہا کیا کر لے گی سپریم کورٹ, بلائے گی, پھر کیا کہے گی, چلے بلا لے الیکشن کمشنر کو. الیکشن کمشنر جا کے کہے گا کہ جی ہماری چیزیں نہیں مل رہی. پھر وہ تو لڑیں گے سی سی سے, وہ تو لڑیں گے انسٹیٹیوشن سے, تو ہمیں کیا کر لیں گے. یہ سوچ تھی. دیکھیے نہیں, لیکن مالک صاحب یعنی سپریم کورٹ نے خط نہ لکھنے میں 2 وزیر اعظم گھر بھیجے, ایک وزیر اعظم گھر بھیجے, تو سپریم کورٹ کے الیکشن کمیشن گھر ہے, جو الیکشن نہیں کرائے گا سیاستدان نہ اہل ہے, الیکشن کمیشن گھر ہے, تو پھر یعنی کدھر جائے گی لڑائی. سپریم کورٹ میں آپ بھول گئے ہیں, کچھ سال گزر گئے ہیں اس بات کو, جب شجاع حسین شاہ صاحب نے خط لکھا تھا اور فوج بلائی تھی, تو اس وقت کیا آرمی چیف نے انکار کر دیا تھا, تو وہ بھی 190 کے تحت ہی بلائی تھی. ہو کیا رہا ہے کہ آج ایک بہت خوفناک ویکیوم پڑ گیا ہے, بہت سارے سوال اٹھ گئے ہیں. اب اگر یہ اکتوبر تک کی جو بات ہے, تو یہ جو انٹرم کیئر ٹیکرز ہیں, ان کے پاس کیا لیگل مینڈیٹ ہے کہ نہیں ہے, کون بیٹھے گا کیسے نہیں بیٹھے گا. سپریم کورٹ جب بلائے گی تو فیڈرل گورنمنٹ تو تیار بیٹھی, وہ کہتے ہیں جی ہمارے تو ابھی دیکھیں کل شاتیں ہوئی ہیں, لا اینڈ آرڈر ہے, ہم نہیں کروا سکتے. آپ کو لگتا ہے یہ لڑائی ہونے جا رہی ہے؟ میں ذرا مالک صاحب اجازت میں کلیئر ہو گئی ہے کہ آج الیکشن کمیشن اور ایگزیکٹو ایک پیج پہ ہیں. وہ بھی اکتوبر کے الیکشن آتے تھے, انہوں نے اکتوبر کی الیکشن کی ڈیٹ دے دی. بڑی عجیب سی ڈیٹ ہے نا, 5 ماہ آگے کی اکتوبر کی آپ نے ڈیٹ دے دی ہے یار. مطلب کہ ڈزنٹ میک سینس ایکسپٹ کہ آپ نے بیٹ کیا ہے سپریم کورٹ کو. اب نظر ہی آپ کے اعلیٰ عدلیہ اور پی ٹی آئی شاید ایک پیج پہ سوچ رہے ہیں, ایگزیکٹو اور الیکشن کمیشن دوسرے پیج پہ سوچ رہے ہیں. پیوٹل پوائنٹ کا چیز کو دیکھ سکتی ہے. ویری سیریس ڈیوائڈ. ٹھیک ہے, میں ہمارے سے اگر ارشاد بھٹی صاحب سے پوچھ سکوں, بھٹی صاحب یہ مالک صاحب نے اچھی توجہ دلائی. اگر یہ اکتوبر 8 یعنی اگر ایک لمحے کو ہم فرض کر لیں کہ فیڈرل کا ہاؤس اپنے وقت پر ہی تحلیل ہونا ہے, اور اس میں گورنمنٹ نے کچھ سوچا ہوا نہیں ہے کہ فائنینشیل ایمرجنسی یا کچھ کر کے 6-8 مہینے اور کھینچنے اس میں وفاق میں, تو یہ میرا خیال ہے 14 اگست کا دن تھا, اس کے آس پاس کا کچھ جب خان صاحب نے حلف اٹھایا تھا. تو 14-15 اگست کو اگر ہاؤس تحلیل ہوتا ہے تو اس کے 90 دن کے اندر ستمبر اکتوبر 15 نومبر سے پہلے الیکشن ہونا ہوتا ہے. اسی کے آس پاس کی ڈیٹ دے دی ہے جی. اکتوبر میں بھی نہیں ہوں گے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں اکتوبر میں بھی نہیں ہوں گے. ہاں اوکے, ابھی تو پروونشل کو وہاں کھینچا ہے جہاں پروونشل کی گنجائش نہیں تھی, وہاں تو پھر آپ کے تو نیشنل میں تو پھر بھی ایک گنجائش, جس کو ہم یہ کراچی زبان میں جگاڑ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہے کہ یہ کرنا یہ کر. سو یہ ارشاد بھٹی صاحب آپ سے بھی تجزیہ آپ کا یہ پوچھنا ہے کہ یہ تو آج جو کر دیا الیکشن کمیشن نے وہ تو کر دیا, یہ ہو پائے گا آپ کے خیال میں یا نہیں ہو پائے گا؟ دیکھیے سب سے پہلے تو رویت حلال کمیٹی کو مبارک ہو. ہم نے ان کا جو شاندار مینیو تھا وہ ان سے چھینا, اور انہوں نے صحیح موقع پہ ہمیں کہا کہ کل روزہ رکھنا ہے, آپ پڑھ لو تراویح اور کر لو رمضان اور رکھ لو روزے.
تو دوسرا اس بنانا ریپبلک میں ہم تو آرام سے کچھ اور باقی تیاریاں کر رہے تھے، ایک دم مجھے رمضان کا چاند نظر آ گیا، آئین کا چاند ڈوب گیا۔ اس بنانا ریپبلک میں مالک صاحب کو نا بھائی ہیں، بابا ہیں میرے ماشاءاللہ، چلو ٹھیک ہے، اس بنانا ریپبلک میں رمضان کا چاند مبارک ہو، اور الیکشن کمیشن، گورنرز، حکمران اتحاد نے جو الیکشن چاند چڑھایا ہے وہ بھی قوم کو مبارک ہو۔ مطلب جمہوریت جائے بھاڑ میں، ووٹ کو عزت دو جائے بھاڑ میں، آئین جائے بھاڑ میں، ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ کا فیصلہ جائے بھاڑ میں، لیول پلینگ فیلڈ جیت گیا، آئین ہار گیا، ترازو کا پلڑا جو برابر ہونا تھا وہ جیت گیا، آئین ہار گیا۔ یہ آئین کی خلاف ورزی تو ہے ہی، آئین سے کھلواڑ تو ہے ہی، آئین سے مذاق بھی ہے اور توہین سپریم کورٹ بھی ہے، اور اس پر یہ وہ ہے کہ جس پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے ان پر، یہ جنہوں نے اتنی جرت کی ہے، اور یہ پہلے دن سے پتا تھا یہ کریں گے، یہ پہلے دن سے ہی انہوں نے دیکھ لیں پیپلز پارٹی کا اور یہ پی ڈی ایم کا، کوئی بھی بندہ کوئی الیکشن موڈ میں ہو، کوئی بھی بندہ ہو، اور مسلسل پہلے کچھ اور ہونا ہے، بعد میں انتخاب ہونے ہیں۔ اب جو 5 رکنی سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس میں واضح تھا کہ وفاق وسائل مہیا کرے، صحیح، اور آج جج صاحب نے، چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ اگر شفاف انتخابات میں بدنیتی ظاہر ہوئی تو ہم مداخلت کریں گے۔ اور یہ ساری پی ڈی ایم وہ ہے جو کل تک کہتی تھی کہ الیکشن حالات جیسے بھی ہوں، حالات کی بات کرو گے تو یہ ملک دشمنی ہوگی، الیکشن ملتوی نہیں ہوں گے، الیکشن ملتوی ملک کے خلاف سازش ہوگی۔ صحیح ہے۔ اور اچھا بھٹی صاحب، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، مجھے اگر کچھ لمحات میں آپ سے دوبارہ ریزیوم کرتا ہوں ذرا گورنمنٹ کا اوپینین لینے کے لیے۔ وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی آن اکاؤنٹیبلٹی اینڈ انٹیریئر اینڈ آف کورس اے ویری لائک لیگل ایکسپرٹ، لا ایکسپرٹ has been the Attorney General of this country، جناب عرفان قادر صاحب ہیں ہمارے ساتھ، اور سیاسی اور لیگل دونوں پہلو ذرا ان سے۔ عرفان صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، تھینک یو فار یور ٹائم۔ پہلے تو آپ کا ظاہر ہے آپ فارمر اٹارنی جنرل رہے ہیں، تو آپ بتائیے یہ جو الیکشن کمیشن نے جو آج کہا ہے، آئینی قانونی جواز بنتا ہے اس کا؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن کسی سپریم کورٹ کو جواب دہ نہیں ہے، اور سپریم کورٹ کے ججز نے بھی کہہ دیا تھا کہ یہ جو جورسڈکشن جس طریقے سے ازیوم کی گئی ہے، جس طرح سے 184(3) کی چیف جسٹس صاحب نے نوٹس لیا تھا، وہ ججز نے بھی اس سے اگری نہیں کیا تھا، اور الیکشن کمیشن الیکشن کے معاملات میں ان کو ضرورت بھی نہیں ہے سپریم کورٹ کی طرف دیکھنے کی۔ بہرکیف سپریم کورٹ نے پیرا 14 میں یہ بات لکھی تھی کہ الیکشن جو ہے وہ 90 دن میں ہونے چاہیے، وہ آئین میں بھی لکھا ہوا ہے 90 دن میں ہونے چاہیے، اس کو سپریم کورٹ آئین سے اوپر نہیں ہے، لیکن ساتھ یہ بھی لکھ دیا تھا کہ اگر نہ ہو سکے تو پھر اس کے قریب ترین ڈیٹ پہ کرائے جائے۔ آئین میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بھی چیز اس مہینہ مدت تک نہ ہو سکے تو آرٹیکل 254 میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پھر بھی ہوگی، اور وہ بے شک بعد میں ہو جائے۔ یہ بات ہے، اس میں کون سا اتنا کنفیوژن ہے؟ اوکے، تو یہ اچھا، اب آپ ظاہر اب ایک سیاسی وابستگی ہے آپ کے وزیر اعظم صاحب کے، آپ معاون خصوصی، اس اعتبار سے بتائیے یہ ایک صحیح ریت پڑھنے جا رہی ہے عرفان صاحب کہ اگر اس طرح کوئی بھی حکومت وقت یا الیکشن کمیشن؟ دیکھیں، آپ نے پہلے ہی مجھے زیرو کر دیا کیا کہ میری سیاسی وابستگی ہے، میں کہاں سے سیاستدان ہوں یار؟ آپ مجھے خام خواہ سیاست، میں آئین کا پروویژن کوٹ کر رہا ہوں، آپ مجھے سیاستدان کہہ رہے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں صحت ہی نہیں ہے تو میں آپ کے ساتھ کیا انٹرویو کروں؟ میرا اگلا سوال ذرا سیاسی وابستگی سے متعلق، یعنی سیاست سے متعلق ہے نا؟ نہیں، کم از کم جب میں نے لیگل سوال کیا تو اس پہ تو یہ بات نہیں، وہ تو بات ہو گئی نا۔ ارے عرفان صاحب، آپ میں نے لیگل حوالہ دیا اور لیگل سوال کر لیا، اب سیاسی حوالہ دے رہا ہوں اور سیاسی سوال کر رہا ہوں، سمپل۔ ہاں جی فرمائیں۔ لیگل حوالہ دے کے لیگل سوال ہو گیا، اب سیاسی حوالہ دے کے سیاسی سوال کر رہا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ملک میں ایک صحیح ایک ریت پڑنے جا رہی ہے کہ جس میں کوئی بھی حکومت وقت یہ مطالبہ کر رہی ہو کہ بھائی الیکشن نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، ایک پولیٹیکل لیڈر جلسوں میں کہہ رہی ہوں کہ نہیں، پہلے ترازو کے پلڑے برابر ہوں گے پھر الیکشن ہوگا، پہلے یہ ہوگا پھر الیکشن ہوگا، اور ون فائن ڈے الیکشن کمیشن پاکستان بھی کہتے ہیں کہ یار ابھی الیکشن نہیں ہوتا، 5 مہینے بعد ہونا ہے۔ یہ تو ایسی ریت نہیں پڑ جائے گی کہ جس کے بعد تو پاکستان میں الیکشن کا انعقاد ہی ہوا میں چلا جائے گا ہمیشہ کے لیے؟ ایسی مثال نہیں پڑ جائے گی؟ دیکھیں جی، ریگارڈلیس آف واٹ کے سیاسی جو پارٹیاں وہ کیا کہہ رہی ہیں، اس کو قطع نظر اس سے آئین کیا کہتا ہے؟ آئین یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کرائے گا، اور اگر کسی کو شک ہے کہ الیکشن کمیشن کوئی بدنیتی کر رہا ہے تو اس کے خلاف آپ کارروائی کریں، ختم ہو گئی بات۔ اس پر آپ کہہ رہے ہیں سر کہ سپریم کورٹ پاکستان کو جواب نہیں لیا الیکشن کمیشن آف پاکستان، آپ نے گفتگو کا آغاز یہاں سے کیا ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی بدنیتی ہے
تو وہاں پہ تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں تو کیس جا سکتا ہے نا ان کا. اچھا اس سینس میں کہہ رہے ہیں اور ممبران کا. اور اگر بدنیتی نہیں ہے تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کچھ نہیں کرے گی. یہ ٹیسٹ ہے, ختم ہو گئی بات. سو آپ اعتزاز صاحب کی اس لیگل میں دوبارہ لیگل پر آ گئے, اس رائے صاحب اتفاق نہیں کرتے؟ اعتزاز صاحب کا اگین ذکر آپ کر رہے ہیں, میرے ان سے بڑے گہرے مراسم ہیں پرانے, لیکن یہ جو بات ہے اعتزاز صاحب جو ہے ان کو میں بالکل ایگری نہیں کرتا ان کے اس ویو سے. سو آپ کے خیال میں الیکشن سپریم کورٹ آف پاکستان کے بعد اس میں رائٹ ہی نہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ کہنے کا کہ صاحب آپ مجاز ادارہ ہیں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں کہ فلاں ادارہ تعاون نہیں کر رہا, فلاں ادارہ نفری نہیں دے رہا, فلاں پیسے نہیں دے رہا, ہم الیکشن نہیں کرا سکتے, یہ آپ اس سے ایگری نہیں کرتے؟ الیکشن کمیشن تو کیا سپریم کورٹ کے اپنے ججز اس کے اس فیصلے سے ایگری نہیں کیے. ٹھیک ہے. اور یہ جو اعتزاز صاحب نے کہا کہ بھائی الیکشن یہ تمام ادارے الیکشن کمیشن کے ساتھ اس ضمن میں تعاون کرنے کے پابند ہیں, دے ڈونٹ ہیو اے چوائس, دے کین ناٹ سے نو ٹو الیکشن کمیشن آف پاکستان. آپ سے بھی نو دے کین سے نو ٹو الیکشن کمیشن. میں نے کئی دفعہ سپریم کورٹ کو نو کیا جب وہ فیصلہ ان کا آئین کے خلاف تھا. میں نے نہیں مانا تھا ایز اٹارنی جنرل, میں نے نہیں مانا تھا ایز پروسیکیوٹر جنرل. آئی ایم آن ریکارڈ. جی وہ تو مجھے وہ سماعتیں بھی یاد ہیں, وہ میں نے خود سماعتیں اٹینڈ کی ہیں. میں تو ان کے سامنے کہہ دیتا تھا اور وہ بلکہ میری بات مان جاتے تھے, پھر ان کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ غلط کر رہے ہیں. لیکن سر یہ تو ایک الگ سینیریو ہے نا کہ ایک مجاز ادارہ ہے الیکشن کمیشن پاکستان کا, ایک آئین پاکستان ہے, وہ کہہ رہا ہے 90 دن میں الیکشن کرانا. نہیں, آئین پاکستان دیکھیں, آئین پاکستان اگر کہہ رہا ہے تو سپریم کورٹ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ الیکشن کمیشن کو تو پتا ہے نا کہ 90 دن لکھا ہوا ہے, کیونکہ وہ نہیں کروا رہا تھا اس لیے سو موٹو لیا. سارے پروویژنس کو پڑھیں نا آپ, سارے پروویژنس کو پڑھیں کہ الیکشن جو ہے وہ جو الیکشن ایکٹ کے 57 پہ جو سپریم کورٹ نے ریلائی کیا وہ تو سارے پاکستان کے الیکشن میں. لائن ڈسکنیکٹ ہو گیا. جناب بٹی صاحب آپ نے یہ تجزیہ بھی سن لیا. عرفان جی اب آپ بتائیے کہ آپ کو وہی میرا سوال آپ نے ابتدائی رائے تو دے دی کہ آپ کو اب ہوتا کیا نظر آ رہا ہے, اس کے بعد آپ کو نئی صورتحال کیا بنتی نظر آ رہی ہے, بتائیں. بھائی جان, انارکی, تصادم, افراتفری, سیاسی تقسیم بڑھے گی, سیاسی نفرت بڑھے گی. پہلے ہی ملک ایک جو دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے, سیاسی بحران کی لپیٹ میں ہے, معاشی بحران کی لپیٹ میں ہے, وہ اب آئینی بحران ان ساروں کو کور کر لے گا. اور مجھے لگ رہا ہے سپریم کورٹ ورسز الیکشن کمیشن یا کچھ اس طرح کا, اللہ نہ کرے اس طرح دو ادارے ہی رہ گئے ہیں, اللہ بات بہتر کرے, اللہ فضل کرے ان پر. تو اور پاکستان تحریک انصاف پھر سے سڑکوں پر ہوگی آپ کے خیال میں؟ جی ڈیفینیٹلی. ایک مشتاق غنی صاحب کی وہ جو توہین عدالت وہ درخواست وہ آلریڈی پہنچ گئی ہے, چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دے دیے ہیں, اب وہ نئی درخواست بھی آ جائے گی اور یہ فیصلہ ساتھ لگ جائے گا اور پھر سڑکوں پہ ہوگا دم. اور لیکن لگتا ایسا ہے کہ کوئی حکمران اتحاد کو کوئی اس سے غرض نہیں ہے کہ معیشت کہاں جا رہی ہے, عوام کہاں جا رہی ہے, آٹا کہاں جا رہا ہے, مہنگائی, بے روزگاری, غربت, اور ہم کہاں جا رہے ہیں. وہ میرے خیال سے ابھی تک وہ اسی لیول پلینگ فیلڈ اور ترازو کے پلڑے. مالک صاحب کی بات سے مجھے یہ لگا, نکل پائے. مالک صاحب ویسے لگا کہ ہی ول ناٹ. ٹھیک کہہ رہے ہیں مالک صاحب کا, آپ کو بھی مالک صاحب کا یہ مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جب یہ آگے 8 اکتوبر تک جا سکتا ہے. اور آپ کو یاد ہو کہ یہ بھی باتیں اسلام آباد میں ہوتی رہی ہیں, ہم نے بھی کئی مرتبہ بیٹھ کے ڈسکس کی ہیں کہ یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں کہ الیکشن جو سارے الیکشن ہیں وہ سال بعد مزید کرائیں. ملک کو ضرورت ہے, بڑے فیصلوں کی ضرورت ہے, مشکل فیصلے ہم نے کر لیے ہیں, سیاست ہم نے اس کے لیے ضائع کر دی ہے, اب ہم پلیٹ میں رکھ کے تو اقتدار عمران خان کو نہیں دے سکتے. تو جب مشکل فیصلے ہم نے کیے ہیں تو ابھی ملک کی معیشت اور یہ چیزیں اس قابل نہیں ہوئی کہ ابھی اس طرح کیا جائے. لیکن اس سے روایت کیا پڑے گی, جو سب سے بڑی بات ہے یہ, اگر یہ سپریم کورٹ نے یہ نہ روکا اور یہ انتخابات 90 دن میں نہ ہوئے تو پھر جو حکومت بھی آئے گی وہ الحمدللہ کسی کو بھی, اب دیکھیں نا 4 چیزیں حلقہ بندیاں ہو چکی ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے, مردم شماری کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں. حالات اس سے زیادہ خراب تھے. ابھی میرے سامنے نواز شریف صاحب کے بیان تھے کہ وہ کہہ رہے ہیں 2013 میں 2018 میں مولانا صاحب, احسن اقبال صاحب, شاہد خاقان عباسی صاحب, خبردار حالات کی بنیاد پر انتخابات ملتوی کیے, یہ ملک اور جمہوریت کے پر خودکش حملہ ہوگا. تو اب اس کے بعد کیا آپ کہہ سکتے ہیں؟ ایک بریک لینا. ٹھیک, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے یاد آ رہا ہے پچھلا ایک الیکشن تو ایسا آیا کہ جب طالبان نے سیاسی جماعتوں کا نام لے کر کہا کہ اس جماعت کے جلسے میں یہ کریں گے, اس جماعت کے جلسے میں کریں گے. ایک الیکشن ایسا آیا جس میں ایک سیاسی جماعت کی سربراہ کو مار ہی دیا گیا بے نظیر صاحبہ, تو پھر بھی الیکشن ہوا. بلکہ آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو نو پیپلز پارٹی کا اس میں موقف, اس لیے کہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے, بائیکاٹ کریں گے, اور زرداری صاحب وہ کنونسڈ ہیں کہ نہیں الیکشن تو لڑنا چاہیے, الیکشن تو ہونا چاہیے. تو آج کیا کہہ رہی پیپلز پارٹی؟ ایک بریک لیتے ہیں, بات کرتے ہیں اس پہ دوبارہ.
خوش آمدید. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب فواد چودھری صاحب ہیں ہمارے ساتھ اور مالک صاحب اور بھٹی صاحب ہیں. فواد صاحب السلام علیکم. حضور یہ فواد صاحب کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آ رہی ہے آواز. اچھا اب اس کا آگے کیا کرے گی پاکستان تحریک انصاف؟ یہ الیکشن کمیشن نے تو کہہ دیا کہ نہیں بھائی جان نہیں ہو سکتے, 8 اکتوبر کو ہوں گے الیکشن. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی تحریک انصاف سے معاملہ جو ہے وہ اوپر چلا گیا ہے. کیسے چلا گیا ہے کہ اب زیادہ تر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور پاکستان کی عوام کی ایک مشترکہ, کیونکہ دیکھیں آئین اب ختم ہو گیا ہم لوگ, پاکستان کے اندر آئین اب باقی نہیں رہا اس کے بعد. اور آپ دیکھیں نا آئین کو بچانا تو ہے یا سپریم کورٹ آف پاکستان نے اور اس کے ساتھ پاکستان کے لوگوں نے. تو یہ جو اب اس وقت معاملہ ہے یہ کوئی تحریک انصاف کا معاملہ نہیں ہے. جیسے آپ سمجھیں کہ پیپل آف پاکستان ورسز پریزیڈنٹ گورنمنٹ ہے. اور سیکنڈلی یہ کہ یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ اپنے آپ کو اس سے کیسے ریڈیم کرے گی, کیونکہ دیکھیں نا عملی طور پہ سپریم کورٹ کو ختم کر دیا گیا ہے, آئین کو ختم کر دیا گیا ہے. اور اب اس میں وہ کھڑے ہوں گے, کیا کریں گے, کیا وہاں پہ کوئی کیا ری ایکشن ہوگا. پاکستان کے لوگوں نے سپریم کورٹ کا ساتھ دینا ہے اور اس کے علاوہ تو اور کوئی چارہ نہیں. سر آپ اس پہ سپریم کورٹ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ خود کچھ کرے یا پاکستان تحریک انصاف بھی اس پہ الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت یا اس طرح کی کوئی استدعا لے کر جائے گی؟ میرے خیال میں تو دیکھیں نا یہ تو سپریم کورٹ آج 2 واقعات ہوئے ہیں. پہلے جو یہ انہوں نے کیا ہے آج جوائنٹ سیشن جی اور اس میں جو سپریم کورٹ کے اوپر ایک چارج شیٹ آئی کی ہے وفاقی حکومت میں رانا ثناء اللہ نے, اور اس کے بعد الیکشن کمیشن اور پاکستان نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو تو دفن ہی کر دیا ہے. تو اب پہلا رد عمل تو سپریم کورٹ کا ہی بنتا ہے. اور یقینی طور کے اوپر جو پاکستان کے وکلا ہیں اور پاکستان کے ججز ہیں وہ یہ موومنٹ لیڈ کریں گے. ہم اس موومنٹ میں پیچھے کھڑے ہیں. اچھا ویری انٹرسٹنگ. اوکے اچھا یہ آج ہی وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اس پارلیمنٹ والے کے بعد اور اس میں کہا گیا کہ جناب الیکشن پورے ملک میں ایک ہی وقت میں ہونے چاہیے. اور پھر الیکشن کمیشن پاکستان نے کہہ دیا 8 اکتوبر کو الیکشن. اگر ہاؤس اگست میں تحلیل ہوتا ہے تو اکتوبر نومبر کا الیکشن بنتا ہے. ان 2 واقعات میں کوئی مماثلت ہے آپ کے خیال میں یا آپ جس طرح مالک صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان یہ تو ابھی صوبائی لے گئے اکتوبر تک, تو وفاقی کی تو بات ہی نہیں کرو, وہ تو پتہ نہیں پھر کب ہوگا کیا ہوگا دیکھا جائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ تو صوبائی بھی نہیں ہوں گے اور وفاقی بھی نہیں ہوں گے. لیکن اگر تو پاکستان دیکھیں کانسٹیٹیوشن ہو گیا یا ریاست ہے یہ تو اس ملک کے لوگ بچاتے ہیں, اور اگر لوگ جو ہیں وہ نہیں بچا سکتے تو پھر ریاستیں برما بن جائیں گی یا نارتھ کوریا بن جائیں گے فارملی. ہم کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ ریاست کے لوگ اگر نہیں کھڑے ہوں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ریاست کھڑی رہ جائے. آپ پھر محکوم ہو جائیں گے. اگر آپ نہیں کھڑے ہوں گے آپ محکوم ہو جائیں گے. یہ تو پاکستان کے لوگوں نے اپنا فیصلہ دینا ہے. وہ محکوم رہ کے اپنی باقی زندگیاں اور اپنے بچوں کی زندگیاں غلامی میں گزارنا چاہتے ہیں یا وہ اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہوں گے. یہ 2 چوائسیز ہیں ان کے پاس اور اس میں سے انہوں نے فیصلہ کرنا. اور فواد صاحب یہ میں کچھ وقفے کے بعد کر رہا ہوں یہ پروگرام, مہینہ سوا مہینے کے بعد. اس سے پہلے آپ سے بات ہوتی تھی اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جب بھی بات ہوئی تو آپ کہتے تھے کہ ابھی اس بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دینا چاہتا میں, قبل از وقت ہو جائے گا کہ جناب ان کا رجحان ہے یا نہیں ہے, ایک طرف یہ بائس ہے یا نہیں ہے, ابھی نہیں. آج اگر میں آپ سے یہی سوال پوچھوں تو آپ کا کیا کہنا ہوگا, کنکلوژن ہوگا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو ابھی اسٹیبلشمنٹ میں تو جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے. میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا سوال پوچھوں. ابھی دیکھتے ہیں نا ابھی رد عمل جب آئے گا, سپریم کورٹ کا کیا رد عمل آتا ہے اور ان کا کیا رد عمل آتا ہے, اس کے بعد ڈیفائن ہونی ہے نا چیزیں. جو ڈیفائن ہوگی چیزیں تو اس میں اب تو دیکھیں نا اب تو آپ کو کھلی سائٹ دینی پڑنی ہے. ابھی تک تو اب کہنا کہ پتہ نہیں چل رہا تھا کون کدھر کھڑا ہے. اب تو آپ نے سائٹ لینی ہے, آپ کی پوزیشن کلیئر ہوگی کون کدھر کھڑا ہے. آپ ملک کے ساتھ, عوام کے ساتھ, آئین کے ساتھ کھڑے ہیں یا خلاف کھڑے ہیں, درمیان تو اب ختم ہوگی. ذرا 1-2 منٹ رہیں گے میرے ساتھ. میں ذرا کوئک چاہتا ہوں آپ کی موجودی میں کہ ان سے کامنٹ لے کے پھر آپ سے فائنل کامنٹ لوں کہ یہ مالک صاحب یہ اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں جو فواد صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب ہم اس میں پیچھے کھڑے ہیں, اب یہ عوام, یہ ادارے, سپریم کورٹ, یہ سب اس کو لیڈ کریں, یہ بات تحریک انصاف سے تو آگے نکل گئی ہے. آپ اس سب میں آنے والے دنوں میں تحریک انصاف کی پالیٹکس کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کوئک کامنٹ اگر مالک صاحب. فواد از جسٹ بینگ کیئرفل. سب کو پتا تھا کلیئرلی چیزیں کون کہاں پہ کھڑا ہوا ہے, بڑا کلیئر ہے. جب یہ چیف الیکشن کمشنر صاحب لگے تھے تو ان کی گورنمنٹ میں لگے تھے لیکن ان کے اپوائنٹی تھے نہیں, اس پریزنٹ گورنمنٹ نے نہیں لگایا تھا.
اور سب کو پتا ہے کہ اس گورنمنٹ کے کہنے پہ وہ کچھ نہیں کرتے. سو پوزیشنز آر ویری کلیئر. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس گورنمنٹ میں اتنے ستو ہیں کہ آن اٹس اون کہ سپریم کورٹ کو ٹیک آن کر لے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. کیا چیف الیکشن کمشنر ان کے کہنے پہ ٹیک آن کریں گے سپریم کو؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. میرا خیال ہے یہ ہو گیا ہے عزیز ہم وطنوں کا. آگے اللہ بہتر کرے. اور بھٹی صاحب آپ کو بھی لگتا ہے کہ اس اقدام کے بعد تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کی جو بھی خلش ہے، لڑائی کہہ لیں جو بھی کہہ لیں، وہ ایک نیکسٹ لیول پہ چلی گئی ہے آج کے بعد؟ بھائی جان یہ لڑائی یہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف کی یا اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی، یہ ایک آئین میں ہے 90 دن میں انتخابات. وہ تو ہے، وہ ظاہر ہے، تو ہم نے بھی اسی بڑی، لیکن ویسے ایک تعلق میں کھنچاؤ تو ہے نا، وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے نا. وہ اور مزید سخت. آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو 2 دن کا محاصرہ کیا تھا زمان پارک کا عمران خان کا، وجہ کیا تھی؟ ایک ہم جب پوچھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم کہتے تھے اتنا کیوں کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں عدالت کا حکم ہے. بھائی عدالت کا حکم بنوانا ہے. تو وہ ایک چھوٹی عدالت پر جب آپ اتنا فوکس کرتے ہیں اور بڑی عدالت کے بعد آپ حکم عدولی کریں گے تو پھر اس میں یہ تو سیدھی سی بات ہے یار، آئین پاکستان ہے. جو یہ تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. پھر تو آپ انارکی ہو جائے، تصادم اور یہ افراتفری شروع ہو جائے گی. پھر کیا ہے یہ، یعنی سپریم کورٹ کا اگر کوئی حکم نہیں مانتا تو پھر کون کہاں جائے گا؟ فواد صاحب، یو گاٹ اے چانس ٹو اسپیک ٹو عمران خان صاحب آفٹر دس ڈیولپمنٹ؟ نہیں، ابھی میری بات نہیں ہوئی. سینئر لیڈرشپ کی میٹنگ بلائیں گے اور پھر انشاءاللہ اس کے اوپر ایک ڈیٹیل اور تھوڑا سا ظاہر ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا رد عمل اس پہ کیا ہوگا. اور ایک آخری سوال فواد صاحب یہ کہ آپ کو آج جو بیانات آئے اس سے کم از کم یہ آپ کو خدشہ دور ہوا کہ کم از کم یہ کچھ بھی کریں لیکن بہرحال تحریک انصاف کو بین کرنے والے لیول تک نہیں جائیں گے؟ رانا ثناء اللہ نے بھی کہا، پیپلز پارٹی کے تو ویسے ہی بیانات آ رہے تھے، رانا ثناء اللہ نے بھی کہا کسی سیاسی جماعت کو بین کرنا ایسا نہ عمل. آپ کو لگتا ہے کم از کم یہ اس حد تک نہیں جائیں گے، اتنی بڑی بیوقوفی نہیں کریں گے؟ جب آپ حیرت ہی ہوئی، میں تو سمجھ رہا تھا ہم ایجنڈا نمبر 1 ہوں گے، پتا چلا ایجنڈا نمبر 1 سپریم کورٹ ہے. ہم تو پیچھے رہے، ہم تو نمبر 2 ایجنڈا ہے. خوشگوار حیرت ہوئی آپ کو یہ جان کے؟ خوشگوار تو نہیں، لیکن بہرحال حیرت ضرور ہوئی. اور اس کے بعد جو اقدامات ہوئے اس کے نتیجے میں سچی بات یہ ہے کہ پاکستان ایک انارکی میں چلا گیا ہے اور صورتحال بہت خراب ہے، توقع سے زیادہ خراب ہے. اور مجھے نہیں پتا فرینکلی کہ یہ جو ڈیسیژن میکرز ہیں ان کی کیا ریئلائزیشن ہے. کیونکہ دیکھیں جب ایک فیصلہ ساز جو ہوتے ہیں وہ اپنی بنیاد تو بناتے ہیں کوئی فیصلوں کی اور اس کے کانسیکوینسز بھی کچھ سوچ کے طے کرتے ہیں. لیکن مجھے آپ بتائیے کہ ایک واحد ڈاکومنٹ جس پہ پاکستان کا کنسنسس ہے آج آپ نے وہ بھی ختم کر دیے. آپ نے پاکستان کی سپریم کورٹ ختم کر دی. آپ مجھے بتائیے کہ یہ ریاست جو ہے جس کا اپنا پولیٹیکل ڈھانچہ اتنا کمزور ہے، جس کی معیشت گھٹنوں کے اوپر ہے، جہاں پہ 4 لوگ 2 دنوں میں آٹا لینے کی لائنوں میں لگ کے مر گئے ہیں بیچارے، آپ اس کے اوپر اتنا بڑا پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل کرائسس کھڑا کر دیا آپ نے. ہم اس سے نکلیں گے کیسے؟ ہم ایتھنک فسادات سے جسٹ ایک آپ سمجھیے کہ ایک چند میٹر کے فاصلے کے اوپر، اور اللہ یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیسے فیصلے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کے کانسیکوینسز کون طے کر رہا ہے. مالک جو ہیں وہ زیادہ ظاہر ہے جانتے ہیں چیزیں، اور کوئی کانسیکوینسز سوچ کے کوئی بیسس بنا کے اگر ہوا ہو کوئی سمجھ آ جائے تو ہمیں بھی سمجھا دیجیے گا. میری تو سمجھ سے باہر. رائٹ. اور آخری بات یہ وہ بھائی آخری کہ خان صاحب کہہ رہے تھے تو آپ کو لگ رہا ہے کتنا ہے کہ آج یا کل میں زمان پارک پہ کچھ آپریشن یا گرفتاری کی کوشش ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ہوگا نا. اب تو ظاہر ہے کہ اس کے کانسیکوینس میں اس کے خان صاحب نے پہلے اپنی جب اسیسینیشن اٹیمپٹ کے اوپر جو باتیں کہی تھیں وہ بالکل صحیح ثابت ہوئی، اور اس دفعہ بھی اس نے ڈیٹیل میں یہ بات کہی ہے. اور بے نظیر بھٹو بھی یہ بات انہوں نے کہی تھی، اور پھر بے نظیر بھٹو کو ہم پاکستان نہیں بچا سکے. اور عمران خان کی باتوں کو سیریس لینے کی ضرورت ہے، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے پہلے جب انہوں نے اپنی اسیسینیشن اٹیمپٹ جس طرح سے بتائی تھی ایگزیکٹلی ویسے ہی ہوئی تھی. سو اوبیسلی انہوں نے کسی انفارمیشن کی بنیاد. تھینک یو بہت شکریہ. جی کیٹی صاحب بتائیے، کنکلوڈ کریں اس کو. اب کیا میں صرف کاش آپ کا آج آپ کا شاید آخری پروگرام ہے، لیکن جب درمیان میں اگر تھوڑا سا ٹائم قاسم سوری نے جب رولنگ دی تھی تو یہ سارے کے سارے آئین پاکستان مقدس دستاویز اور پتہ نہیں فیڈریشن خطرے میں، ملک خطرے میں، جمہوریت خطرے میں،
جو بائیڈن بابا، جو بائیڈن خطرے میں اور یورپ خطرے میں، امریکہ خطرے میں، گھانا خطرے میں، یہ ہمیں پڑھا رہے تھے. آج الحمدللہ ادھوری پارلیمنٹ سے جس کی اخلاقی برتری کوئی نہیں، اس سے پہلے مانگا ہے اور پھر الحمدللہ چیف جسٹس صاحب کو جواب دیے ترکی بے ترکی، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن صاحب بہادر نے درمیان میدان میں آ گیا ہے اور پتہ نہیں کہاں گیا وہ پارلیمنٹ کا تقدس، آئین کا تقدس اور فیڈریشن کا تقدس، عوام کا تقدس، ووٹ کو عزت دو کا تقدس، سویلین بالادستی کا تقدس. پتہ نہیں کہاں گئے وہ بابا ایون فیلڈ والے جو اور کہاں گئے مریم نواز صاحبہ. اب تو ترازو پورا مریم نواز صاحبہ کے پاس ہے. سنا ایک طرف فرائی پین ہے اور دوسری طرف پائن ایپل کا ڈبہ ہے. پاکستان زندہ باد. مالک صاحب فائنل ورڈز فرام یور سائڈ. آئی تھنک یہ بڑا ہی خطرناک موقع آ گیا اور یہ چیز شاید لال لکیر لگتے لگتے عمران کے اوپر، آئین کے اوپر بھی لگ گئی ہے. اینڈ آئی تھنک اب بی ویری آنیسٹ، آئی تھنک سپریم کورٹ کو بھی یہ لوگ ویٹ کر رہے ہیں اور یہ چیز یہاں رکے گی نہیں. آئی ہیو سیریس ڈاؤٹس کہ ہمارا ان تمام مسائل کا کوئی جمہوری حل اب کوئی رہ گیا ہے. مجھے بہت خوف آ رہا ہے. رائٹ، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ محمد مالک اور ارشاد بھٹی صاحب کی. اور آپ نے سب کی رائے سنی. ظاہر ہے تمام مہمانوں کی اپنی اپنی رائے ہے، اس سے آپ اتفاق یا اختلاف کر سکتے ہیں. زندگی صحت رہی تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ہوگی ملاقات. پاکستان میں اب سے کچھ دیر بعد اہلیان پاکستان اپنا پہلا روزہ اختیار کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. ہم بھی 1:50 سے ہوں گے آپ کے ساتھ. ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ سب ہماری دعاؤں میں. اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کا سفر ہم سب کے لیے بہت آسان، بہت مبارک بنائے انشاءاللہ، اور وطن عزیز کے لیے بھی اور وطن عزیز کے لوگوں کے لیے اس سفر کو، اس ماہ کو بہت آسان بنائے انشاءاللہ. زندگی صحت رہی. 1:50 پہ شان سحر میں، پہلی شان سحر 2023 کی انشاءاللہ، اور کل پرائم 11 آر میں پھر ملاقات آپ سے ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.